بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نعمان احمد بٹ ہوں اور آپ G4 گجرانوالہ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، میں آپ کے سامنے ابھی جو گیپکو کی جو آپ نے خبر سنی، اگر دیکھی ہمارے پیج کے اوپر کچھ ہی لمحوں پہلے، 1-2 گھنٹہ پہلے ہم نے لگائی تھی کہ ہم آج آپ کو گیپکو گجرانوالہ گیپکو کی ایک ایسی کہانی بتائیں گے کہ جس میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی، اور کرپشن وہ کیسے کی گئی، ان لوگوں کو کس طرح ایک ڈرامائی انداز کے اوپر ایف آئی اے نے گرفتار کیا، اور یہ جو لوگ کرپشن کر رہے تھے گیپکو کے، وہ کس طرح سے یہ کرپشن کر رہے تھے اور کرتے تھے، اور انہوں نے کتنے کروڑ روپیہ جو کہ گیپکو کا اس عوام کا جو پیسہ تھا وہ کس طرح سے وہ فراڈ کیا، کس طرح سے یہ پیسہ اکٹھا کیا، اور وہ لوگ کہاں کہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دسمبر 2023 کے اندر ایک جو کنزیومر ہے جس کا نام خلیل الرحمان ہے، اور جو کہ جس کا جو سیٹ اپ موجود ہے وہ سب ڈویژن باغبان پورہ کے اندر ہے، وہ ایک بل جس کی جو ہے وہ تقریباً 7 لاکھ روپے کے قریب کا بل تھا، جو تقریباً 4 ماہ کا بل تھا. وہ اپنا 4 ماہ کا بل لے کر وہاں پر جاتا ہے. وہ اس لیے جاتا ہے کیونکہ اس سے ایک دن پہلے گیپکو کے اہلکاران اس کی فیکٹری کا یا اس کے جو سیٹ اپ ہے اس کا جو میٹر ہے وہ کاٹنے کے لیے جاتے ہیں کہ جی آپ نے بل پے نہیں کیا. وہ اپنا پیش شدہ بل لے کر ایس ڈی او باغبان پورہ کے پاس پیش ہوتا ہے، اور وہاں پر پیش ہونے کے بعد ان کو دکھاتا ہے کہ جی یہ میرے پاس وہ بل ہے، یہ وہ رسید ہے جو میں نے اپنا وہ بل ادا کر دیا ہے، جس کے اوپر باقاعدہ طور پر بینک کی سٹیمپ موجود ہوتی ہے. ایس ڈی او اس کو یہ بات کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو بل ہے اس کے اوپر جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے وہ بالکل بوگس ہے، 2 نمبر ہے، آپ کا بل پے نہیں ہوا، لہٰذا آپ اپنا بل پے کروائیں. اسی اسنا میں وہ بیچارہ کیونکہ وہ بل پے کر چکا تھا، یا کسی طریقے سے بھی جو کچھ اس نے کیا وہ کسی اور کے ساتھ وہ یہ بات کرتا ہے، اور بات کرتے کرتے بات آگے نکلتی ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے ایف آئی اے دفتر میں جا پہنچتا ہے. ایف آئی اے دفتر میں جب وہ پہنچتا ہے تو ایف آئی اے کے لوگوں سے ملتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے بل پے کر دیا ہوا ہے، جبکہ ایس ڈی او مجھے یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ نے بل پے نہیں کیا اور میرا میٹر وہ کاٹنے کے لیے آ چکے ہیں. وہ اس سے وہاں پر چیزیں لیتے ہیں، اس کا وہ بل دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں. جب وہ بینک سے وہ چیزیں لیتے ہیں اور جو سکرول دیکھا جاتا ہے بینک کا، تو جو اس کا کنزیومر نمبر ہے وہ سکرول کے اندر موجود نہیں ہوتا. تھوڑا بہت چھان بین کے بعد جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بل کس نے پے کیا تھا، کہ آپ کیا فیکٹری کا کوئی ملازم تھا جس نے یہ بل جا کر بینک میں پے کیا، یا آپ نے خود پے کیا، یا آن لائن جو ایپس ہیں ان کے ذریعے یہ بل پے کیا گیا. پھر وہاں پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی گیپکو کا ہی کوئی یہاں اہلکار ہے، اس کا کوئی پرائیویٹ پرسن ہے آگے، اس نے یہ میرا بل پے کیا تھا اور میں نے یہ بل اس کو دیا تھا. ایف آئی اے اپنا ایک پرائیویٹ جو ہے وہ پرسن انیشیٹ کرتی ہے، ان کے ذریعے جا کے اس ایس ڈی او سے ملا جاتا ہے، اس شخص سے ملا جاتا ہے. وہ کون لوگ ہیں یہ آگے ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتائیں گے. ایف آئی اے جب اس کی جو تحقیق کرتی ہے تو ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس طرح کی بہت سی اور بھی چیزیں موجود ہیں. ایف آئی اے وہاں پر ایک اپنی سورس رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہے، اور سورس رپورٹ جنریٹ کرنے کے بعد وہاں پر انکوائری کا آغاز کر دیا جاتا ہے. یہ انکوائری جو لگتی ہے یہ 1 یعنی 1 مارچ 2024 کو ایک انکوائری لگا دی جاتی ہے جس کا نمبر ہے 474/24، یعنی 474/24. یہ ایک انکوائری ہے جو انکوائری لگا دی جاتی ہے. اور یہ انکوائری کے آفیسرز کون ہوتے ہیں؟ وہ جو ایس ایچ او ایف آئی اے ہیں جو اس ٹائم گجرانوالہ میں تعینات ہیں، رانا آصف صاحب ہیں جو وہاں پر تعینات ہیں. وہ اس انکوائری کے آفیسر جو ہے ان کو یہاں پر یہ انکوائری دے دی جاتی ہے. وہ اس انکوائری کا آغاز کرتے ہوئے ایک لیٹر جو ہے وہ 1/3 کو ہی ایک گیپکو کو ایک لیٹر بھجواتے ہیں جن میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہے. ہمارے پاس یہ رپورٹ موجود ہے کہ آپ کے گیپکو کے ڈپارٹمنٹس کے، خاص طور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ لوگوں کے بلز جو ہیں وہ پیڈ ہو رہے ہیں لیکن وہ کسی اور طریقے سے ہو رہے ہیں، اور جبکہ وہ اس کا ریکارڈ بینک میں موجود نہیں ہے. اسی دوران ایف آئی اے اپنے ریکارڈ مینٹین کرنا شروع کرتی ہے، اپنے ڈاکومنٹس گیپکو سے مانگتی ہے، بینک سے اپنا ریکارڈ اکٹھا جو ہے وہ مانگا جاتا ہے، اور وہ مانگنے کے بعد وہ وہاں پر ان کے پاس جب پہنچتا ہے تو اسی اثناء میں ایک لیٹر جو گیپکو کو لکھا جاتا ہے، گیپکو اسی دن ایک جو ہے وہ اگلے یعنی کہ 3/3/24
یعنی ایک دن کے بعد وقفے کے ساتھ 3 تاریخ کو جو ایک انکوائری محکمانہ انکوائری لگائی جاتی ہے، وہ ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور اس کمیٹی میں کون لوگ ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ اس کمیٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ 4 لوگوں پر مشتمل وہ کمیٹی ہوتی ہے جو کہ یہ انکوائری کرتی ہے۔ انکوائری کمیٹی میں سب سے پہلے جو انکوائری کمیٹی میں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے ہیں جی مریم بلوچ۔ یہ مریم بلوچ کون ہے؟ یہ مریم بلوچ جو ہیں وہ چیف انٹرنل آڈٹ آفیسر ہیں جو کہ گیپکو کے اندر ہی تعینات ہیں اور یہاں پر اپنے جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا جو اس انکوائری کمیٹی میں ہوتے ہیں وہ ہے طارق محمود صاحب، جو کہ مینیجر فینانس کی سیٹ پر یہاں پر تعینات ہیں اور وہ بھی اس انکوائری کمیٹی میں ہوتے ہیں۔ اگلی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بڑی زبردست ہے کہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کون کون تیسرے جو ہوتے ہیں وہ شیخ امان اللہ جو مینیجر ایس اینڈ آئی ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ جو کمیٹی ہے یہ ایس اینڈ آئی ہی جو ہے وہ اس کی انکوائری کر رہی ہوتی ہے۔ تیسرے ہیں شیخ امان اللہ صاحب جو اس کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ چوتھے ہیں جی محمد جمیل صاحب، ڈپٹی مینیجر کمرشل جو کینٹ کے ایریا کے ہیں، وہ اس انکوائری کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب یہ جو کمیٹی بن جاتی ہے، کمیٹی اپنا کام شروع کر دیتی ہے، کمیٹی لیٹر وصول کرنے کے بعد اپنی کمیٹی کا جب آغاز کرتی ہے تو سب سے پہلے کمیٹی کیا کرتی ہے، جو ریونیو آفیسر جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے 1 اور ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ 3، ان دونوں کے جب وہ ریکارڈ طلب کرتی ہے، ریکارڈ طلب کرنے کے بعد اس کی تحقیق کرتی ہے، چیزوں کو لینا شروع کرتی ہے، اپنے ڈاکومنٹس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں انہیں، تو 3 ویک کے اندر یعنی جو لیٹر ملنے کے 21 دن کے اندر یہ جو کمیٹی ہے اپنی رپورٹ جو ہے وہ بنا لیتی ہے، اور رپورٹ جو ہے وہ کیا بناتی ہے اور وہ FIA کو بھی بھجوا دیتی ہے، جس میں وہ یہ کمیٹی جو ہے اس کو کنکلوڈ کرتی ہے کہ جی یہاں پر یہ جو 2 ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اندر 105 ملین کا جو ہے وہ فراڈ ہوا ہے، اور وہ فراڈ جو ہے وہ کیسے ہوا ہے وہ ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے۔ لیکن اس فراڈ میں ملوث جو لوگ ہیں انہوں نے جو انیشیٹ کیے ہیں 2 لوگوں کو جنہوں نے ذمہ داری دی کہ یہ 2 لوگ ذمہ دار ہیں اس فراڈ کے، جنہوں نے یہ فراڈ کیا ہے، ان میں سب سے پہلے نعیم یوسف ہیں جو کہ کمرشل اسسٹنٹ ہیں، اور ان کے ساتھ قمر سعید ہیں۔ ان 2 لوگ ہیں، ان 2 لوگوں کے اوپر وہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس فراڈ میں شامل ہیں۔ اچھا، اس میں وہ ایک اور چیز بھی کرتے ہیں جو ٹوٹل وہ تخمینہ لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ ٹوٹل فراڈ کیا ہے اور کتنی اماؤنٹ کا فراڈ ہے۔ سب سے RO1 میں جو فراڈ ہوتا ہے وہ 6,52,75,973 روپے کا فراڈ ہوتا ہے، اور جو دوسرا فراڈ ہے وہ RO3 کے اندر ہوتا ہے جو 3 کروڑ جو ہے 99,74,650 روپے کا فراڈ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں، یہ ٹوٹل جو فراڈ ہے یہ کتنے لوگوں کے ساتھ کیا گیا، کتنے لوگوں کے ساتھ مل کر کیا گیا، کتنے کنزیومر ہیں جن کے ساتھ یہ فراڈ، کن کے ساتھ یہ مل کر جن کو یہ فائدہ دیا گیا اور یہ کک بیکس لی گئی۔ ان میں سب سے پہلے جو فراڈ ہے وہ میں سب سے پہلے یہ بتاؤں آپ کو، یہ 2597 لوگ ہیں جو جن کے ساتھ مل کر گیپکو کے آفیسران اور ان کنزیومر نے مل کر جو ہے یہ گیپکو کو نقصان پہنچایا اتنی اماؤنٹ کا، جو کہ ٹوٹل اماؤنٹ تقریباً 10 کروڑ پہ سے زیادہ کی اماؤنٹ بنتی ہے ایز پر انکوائری آف جو محکمانہ انکوائری بنتی ہے گیپکو کی، اس کے مطابق۔ جب اس چیز کو انیشیٹ کر لیا جاتا ہے، یہ چیزیں آگے چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اسی اسنا میں اسی دوران جو گیپکو کے جو وہ صارفین جنہوں نے یہ فراڈ کیا تھا اور محکمہ کے جو لوگ ساتھ ملے تھے، ان کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس انکوائری شروع ہو گئی ہے تو وہ 47 لوگ جو ہیں ان سے بہت سا ریونیو، بہت سے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو پیسے آتے ہیں ان سے ان کی جو ریکور ہوتے ہیں وہ 2,97,04,973 روپے بنتے ہیں، جو کہ صرف RO1 کے بنتے ہیں۔ لیکن ابھی جب یہ بات سامنے آئی FIR کے بعد، جب ابھی گیپکو کے اہلکاران یہاں پر بات کر رہے تھے، انہوں نے مجھے یہ بات بھی بتائی کہ جی تقریباً 6.5 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ اماؤنٹ ریکور ہو چکی ہے، لیکن وہ شاید ان کو یہ بات کا علم نہیں ہے کہ 6,52,00,000 روپے کا تو ٹوٹل RO1 کے اندر یہ فراڈ ہے۔ اگر 6.5 کروڑ روپیہ آ چکا ہے تو پھر تو 2 لاکھ روپیہ باقی ہے۔ چلیں یہ بات تو آگے چل کے پتا چلے گی، لیکن RO1 کے اندر ابھی بھی 3,55,71,000 روپے کے بیلنس اماؤنٹ موجود ہے جو فراڈ کرنے جو باقی ریکور کرنا باقی ہے، اور RO3 کے اندر 3,99,74,650 روپے کی اماؤنٹ آنا باقی ہے۔
اگلی بات کرتے ہیں ایف آئی اے انکوائری کو آگے بڑھاتے ہوئے جو 26 لوگوں کو نوٹس جب لیٹر ملتا ہے ایف آئی اے کو گیپکو کی طرف سے، گیپکو کی انکوائری کمیٹی جو چیزیں فائنل کرتی ہے وہ لیٹر بھجواتی ہے ایف آئی اے کو، جی ہم نے اپنی محکمانہ انکوائری کی، اس محکمانہ انکوائری کے اندر جو 2 لوگ ملوث ہیں ان کے میں نے آپ کو نام ابھی بتائے کہ کون وہ لوگ تھے جو اس میں ملوث تھے، نعیم یوسف اور قمر سعید کو وہ اس کا جو ہے مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ 26 لوگوں کو نوٹس جاری کر دیتی ہے ایف آئی اے، جس میں جو 24 لوگ سرکاری ہوتے ہیں اور جس میں 2 پرائیویٹ لوگ بھی شامل ہیں۔ میں آپ کو ان 2 پرائیویٹ لوگوں کا بھی بتاؤں گا کہ وہ کون ہیں اور ان کا کردار کیا تھا اس فراڈ کے اندر۔ یہاں پہ میں آپ کو آگے تفصیل میں جانے کی بجائے یہاں پہ طریقہ فراڈ ان کا بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے وہ فراڈ کرتے تھے۔ فراڈ اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ اگر ایگزامپل طریقہ فراڈ میں آپ کو ایک سیکنڈ میں یہاں پر کوئی چیز، لیکن 26 لوگوں کو جب نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، وہ 26 لوگوں میں سے جو نوٹس جاری ہوتے ہیں جب انہوں نے پیش ہونا ہوتا ہے، پیش انہوں نے ہونا ہوتا ہے کل کی ڈیٹ میں، یعنی کہ 16 تاریخ منگل کو وہ لوگ پیش ہوتے ہیں ایف آئی اے میں اپنی انکوائری کے لیے جن کو طلب کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور 20 لوگ پیش ہوتے ہیں جن میں سے 6 لوگ وہاں پر پیش نہیں ہوتے، اور جو لوگ ایف آئی اے میں پیش ہوتے ہیں ان کی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں۔ چلیں وہ میں آپ کو تھوڑی سی وہ آپ کو اس کے بعد وہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طریقہ فراڈ کیا تھا۔ تو یہ لوگ اس طرح سے کرتے تھے کہ ایگزامپل 2 لوگ ان کے فرنٹ مین تھے، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ 2 پرائیویٹ لوگ شامل تھے۔ وہ پرائیویٹ لوگوں کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ فرنٹ مین تھے ان گیپکو کے، ان لوگوں کے جنہوں نے فراڈ کیا تھا، وہ جا کے انڈسٹری کو یا فیکٹری کو ڈیل کرتے تھے، ان کو کہتے تھے ایگزامپل آپ کا 20 کروڑ پہ بل آیا ہے تو ہم آپ کا بل آدھا کر دیں گے، تو وہ آدھے بل کے اندر ان کے ساتھ ڈیل کی جاتی تھی، اور ڈیل کرنے کے بعد وہ ایگزامپل 2 کروڑ کی ڈیل 50 لاکھ روپے میں بل پے کرنے کی ہوتی ہے اور 50 لاکھ روپیہ وہ خود لیتے تھے۔ وہ 1 کروڑ روپیہ لے لیتے تھے اور اس کے عوض جو ان کا بل آتا تھا وہ بل ان سے لے کر ان کو باقاعدہ بینک سٹیمپ کرنے کے بعد ان کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ آپ کا بل پے ہو چکا ہے، اور وہی بل وہ جو ان کا ریونیو آفس ہے، جو گیپکو کا ریونیو آفس ہے، وہاں کے جا کر اس کا کنزیومر نمبر وہاں پر نوٹ کرواتے تھے۔ جیسے ہی بینک کو پے کرنے کے بعد بینک کا سکرول جب اس ڈپارٹمنٹ کے اندر پہنچتا تھا تو وہ سکرول جو آتا تھا بینک کی طرف سے، تو وہ جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ تھے گیپکو کے ریونیو آفس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس سکرول کو چینج کرتے تھے، اس میں موڈیفیکیشن کرتے تھے یا نیا بناتے تھے، اور اس میں وہ کنزیومر نمبر ڈال دیتے تھے جو ان کے ساتھ ملی بکت کے ساتھ انہوں نے جس سے پیسے لیے ہوتے تھے، اور وہی سکرول جب آگے کی طرف جاتا تھا، کمپیوٹر سیکشن کی طرف جاتا تھا، تو کمپیوٹر والے اسی سکرول کو وہ فیڈ کرتے تھے، اور فیڈ ہونے کے بعد وہی جب سسٹم میں اپڈیٹ ہوتا تھا تو نیکسٹ جو بل آتا تھا اس میں وہ پیڈ آ جاتا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں آگے جا کے کیا ہوتی تھیں، کس طرح سے وہ لوگ کرتے تھے، اور یہ چیزیں جو آفیسر سے جس طرح سی ایف او ہیں ان کی کیا آنکھیں بند تھیں، کیا آڈٹ نہیں وہ کر رہے تھے، اور آفٹر منتھ جب یہ چیزیں سامنے آتی تھی، مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے جمع کروایا ہے، آپ پورے ماہ کی آپ کے پاس رسیدیں موجود ہیں، اس کے اوپر بینک کی سٹیمپس موجود ہیں، اور جب 1 ماہ کے بعد آپ بینک سے کہتے ہیں مجھے بینک سٹیٹمنٹ دی جائے، تو بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کا 10 کروڑ کی بجائے 9 کروڑ موجود ہوتا ہے، تو obviously آپ کہیں گے کہ میرے پاس تو رسیدیں موجود ہیں، میں نے تو بینک کے اندر 10 کروڑ روپے جمع کروایا ہے۔ اسی طرح سے گیپکو کے آفس کے اندر جو ان کا اپنا کمپیوٹرائز ریکارڈ ہوتا تھا، اس کے مطابق جو پیمنٹس بل کے تھرو سینڈ کی ہوتی تھی بینک کے اندر وہ زیادہ ہوتی تھی، جبکہ بینک کے اندر جو کلیکشن ہے وہ کم ہوتی تھی۔ دونوں کے بیلنس جو ہیں وہ ڈفرنس ہوتے تھے، اور ہر ماہ یہ ڈفرنس آتا تھا، اور سی ایف او کہاں ہوتا تھا، آڈٹ آفیسرز کہاں ہوتے تھے، یہ بالکل بھی کچھ نہیں پتا۔ آڈٹ آفیسر کس چیز کی تنخواہ لے رہا ہے اس بات کا ہمیں نہیں پتا۔ جبکہ ایک اور بات بھی ہے کہ گیپکو کا آڈٹ 6 سال سے نہیں ہوا، آڈٹ آفیسر کیا کر رہا ہے اس بات کا ہمیں علم نہیں، یہ تو گیپکو والے ہی جانتے ہیں۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ روز جو 16 تاریخ کو منگل کو ایف آئی اے نے جب نوٹسز کیے ہوئے تھے، ایف آئی اے کے 20 ہے جو گیپکو کے 20 آفیشلز وہاں پر پیش ہوتے ہیں، تو ان کو وہاں پر 20 کے 20 لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔
اور ان میں سے جو جن کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں، جس میں گریڈ 17 کے 9 لوگ ہیں اور گریڈ 16 کے 11 لوگ ہیں، اور یہ ٹوٹل 20 لوگ ہیں جن کو وہاں پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اور جو گرفتار، لیکن جو جن لوگوں پر ایف آئی آر دی جاتی ہے وہ 20 نہیں، وہ بلکہ 26 لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ جو ایف آئی آر جو ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے اوپر ایف آئی آر دی جاتی ہے، جو کہ 160/2024 ہے۔ ایف آئی آر میں کیا ہے وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ایف آئی آر کے اندر کون کون سی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اس میں 109 شامل کی گئی ہے، دفعہ 409 شامل کی گئی ہے، 418 شامل کی گئی ہے، 420، 68 اور 71 شامل کی گئی ہے، 472A شامل کی گئی ہے اور 5247۔ 8 دفعات کے تحت جو ہے وہ ان کے اوپر ایف آئی آر دی گئی ہیں، اور ان میں سے موسٹلی ایسی بھی ہیں جو نان بیلیبل ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے یہ تو جا کر آگے ہی پتا چلے گا۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں اور ان کا وہ کیسا انداز تھا فراڈ کرنے کا۔ اب 20 لوگ گرفتار ہیں وہاں پر، اور جو باقی 6 لوگ ہیں وہ کون ہیں جو گرفتار ابھی تک نہیں ہوئے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو ابھی تک لوگ گرفتار نہیں ہوئے ان میں جو ایک حافظ عبد الرحمان ہیں جو ڈپٹی کمرشل مینیجر ہیں، جو کہ گریڈ 18 کے آفیسر ہیں۔ دوسرے آصف چٹھا صاحب ہیں، وہ بھی ڈپٹی کمشنر جو کمرشل مینیجر ہیں اور وہ بھی گریڈ 18 کے آفیسر ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مشتاق صاحب ہیں، یہ کمرشل اسسٹنٹ ہیں۔ سعید صاحب ہیں، کمرشل اسسٹنٹ ہیں۔ ان کے ساتھ 2 پرائیویٹ اہلکار، ایک سہیل یوسف ہیں، دوسرا رحمان قیوم ہیں۔ یہ وہ 2 اہلکار ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹر تھے، جو کہ ان کے سب ایجنٹ تھے، جا کے ان کے لیے کام کرتے تھے، فیکٹری کو یا انڈسٹری کو یا کنزیومر کو کس طرح سے وہ مینپولیٹ کرتے تھے، ان کو اپنے داؤ میں لاتے تھے، ان کو ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ ڈیل کرتے تھے، اور پھر آ کے اپنا حصہ اپنے پاس رکھتے تھے اور ان کا حصہ ان کو بھی دیتے تھے۔ جب ایف آئی اے نے ان لوگوں کو گرفتار کیا تو اب اس میں آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں کہ جو ٹوٹل ایف آئی آر دی گئی ہے اس میں گریڈ جو ہے وہ 16 کے 11 اہلکار لوگ شامل ہیں، جس میں 17 کے 9 شامل ہیں، 18 کے 2 شامل ہیں، ٹوٹل 22 گیپکو کے اہلکار ہیں، 2 لوگ پرائیویٹ ہیں، ٹوٹل 24 اہلکار ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ اور جو ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کرنے کے بعد وہاں پر جو کیا، ان کے جو بیانات بھی قلم بند کیے ہیں، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو اکاؤنٹنٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ اختیارات جو ہیں یہ کمپیوٹر سینٹر کے ہیں یا سی ایف او کے ہیں، جو یہ جن کی چھتر چھایا کے نیچے یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ لیکن یہ میں تھوڑی سی بات آپ کو آگے بتاؤں گا۔ لیکن آج جب کل ان کو گرفتار کرنے کے بعد آج کا دن آیا تو آج ایف آئی اے نے ان کو گجرانوالہ میں جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ ہیں چودھری صفت اللہ ان کے پاس پیش کیا، جہاں پر ان کا 2 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ 19 کو دوبارہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا جو لوگ گرفتار نہیں ہوئے، لیکن جو لوگ جن کی چھتر چھایا کے نیچے یہ کام ہو رہا تھا، جو باقاعدہ طور پہ جو کہ آفیسر تھے، جو اس کے انچارج تھے، جن کی اسٹیمپ یوز ہو رہی تھی، جن کے سائن ہو رہے تھے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈفرنس آ رہا تھا۔ جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ جو سینڈنگ اماؤنٹ تھی، جو بینک میں جا رہی تھی، جو بل پے ہو رہے تھے، ان کی اماؤنٹ کی جو گیپکو کے سافٹ ویئر کے اندر موجود تھی اماؤنٹ بیلنس وہ زیادہ تھی، جبکہ بینک میں اندر جو بیلنس تھا وہ بہت کم تھا، اور یہ ہر ماہ ایسا ہو رہا تھا۔ آڈیٹر کہاں تھے، سی ایف او کہاں تھا، کسی نے کہیں پہ کوئی جو انکوائری ہے وہ انیشیٹ نہیں کی، لیکن سارے اپنی تنخواہیں مزے سے کھا رہے تھے۔ اور وہ کون 2 لوگ تھے جن کی چھتر چھایا کے نیچے یہ کام ہو رہا تھا؟ ایک سی ایف او ہیں جو چیف فائنانس آفیسر ہیں، رانا ایاز نام ان کا بتایا جا رہا ہے، جو دوسری جو ہیں وہ چیف آڈٹ انٹرنل آڈٹ ہے، چیف آڈیٹر انٹرنل آڈٹ۔ آئی تھنک وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ کوئی فیمیل ہے، جو انکوائری میں بھی وہ شامل تھی، وہ مریم بلوچ صاحبہ ہیں، شاید کہ وہی ہیں، تو ان کو وہ ان کی چھتر چھایا کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہ ساری گرفتاریاں جب ہو گئیں، گرفتاریاں ہونے کے بعد گیپکو کی ہائیڈرو یونین نے، اس کے علاوہ جو اپنی انجینئرنگ کی ان کی یونین تھی، انہوں نے احتجاج کیا۔ آج گیپکو کے کال دی گئی، انہوں نے کہا جی ہم بجلی بند کر دیں گے، شہر بند کر دیں گے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بالکل بے گناہ ہیں، جس میں ولی الرحمان ہیں چیئرمین ہائیڈرو ہیں، اس کے علاوہ چودھری امتیاز ہیں جو سیکرٹری جنرل ہیں گیپکو انجینئرنگ اینڈ آفیسرز کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے 2 لوگ جو ہیں، جس میں 2 لوگ وہ ہیں جن کی انکوائری کے بعد جن کو باقاعدہ طور پر اس میں گناہگار کہا گیا ہے، وہ 2 لوگ جو ہیں
वही बेसिकली गुनाहगार हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो गैपको के अंदर की इंक्वायरी हुई है, उस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर उन 2 लोगों का नाम शामिल किया गया है, जिस तरह जिनके मैंने आपको नाम बताया, जिसमें नईम यूसुफ और कमर सईद हैं। ये इनकी गैपको की इंटरनल इंक्वायरी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जी, उन्होंने ये कहा कि ये 2 लोग ही इसमें मुलव्वस हैं। लेकिन हाइड्रो यूनियन ये कह रही है कि हमारे लोग बेगुनाह हैं जिनको ये गिरफ्तार किया गया है, हमारे ऑफिसर्स बेगुनाह हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अगर इनको ना रहा किया गया आज शाम तक, तो हम आज उन्होंने इसके लिए ये किया कि उन्होंने FIA दफ्तर की बिजली काट दी, और उनका ये कहना था कि बिजली इस वजह से काटी गई है कि उन FIA भी है जो वो ना दहिंदा है गैपको का, उन्होंने भी बिल पे नहीं किए। गुजरांवाला में 3 ऑफिस हैं गैपको के, एक FIA का एक ऑफिस जलील टाउन में है जो कि AHTC है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, और वो क्राइम की इंक्वायरी भी वही करता है। दूसरा ऑफिस उनका सिटी हाउसिंग में है जो कि साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम विंग है, वो भी FIA का है। तीसरा इनका डायरेक्टर ऑफिस है। इन तीनों के बिल जो हैं उन्होंने दिखाते हुए, लहराते हुए अपने एहतजाज में ये बात कही कि ये 3 लोग 3 बिल पे नहीं है, जो कि जिनकी जो अमाउंट है वो 92,10,962 रुपए बनती है, कि FIA तो खुद भी ना दहिंदा है। इवन कि उनका ये कहना था कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो भी ना दहिंदा हैं, वो भी कई बार किस्तें करवा चुके हैं हमारे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अपनी वो करवा चुके हैं। लेकिन गैप उधर FIA के एहलकारान ने मुझे ये बात भी बताई कि हमें इंस्ट्रक्शन ये आई हैं कि जो इनका साथ देगा, इन लोगों का जो इस फ्रॉड में शामिल हैं, उनके खिलाफ भी इस्तगासा देने के बाद FIR दर्ज की जाए। तो इस प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने कहा, जो यूनियन के लोग थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम तैयार हैं, हमारे ऊपर अगर ऐसी कोई FIR दी जाती है तो हम बिल्कुल इसके लिए रेडी हैं। अगली बात मैं आपको एक और बताता चलूं। देखें, जो गैपको के ये जो सारिफ हैं, ये गुजरांवाला के लोग ही हैं, गुजरांवाला डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जिनकी तादाद 2597 है, और 47 वो लोग हैं जिन्होंने पैसे वो जमा करवा दिए। क्या इनमें से बहुत से बिजनेसमैन हैं, इनको भी नोटिस जाएंगे, इनकी भी लिस्टें तैयार होंगी कि आपने किस तरह का बेनिफिट लिया, आपने जो बिल आपको आए हैं आपने कितने पे किए। अगर आपको 2 करोड़ का बिल है, जिस तरह इंडस्ट्री के बिल होते हैं और वो करोड़ों रुपए में होते हैं, तो आपने कितना इसमें से बेनिफिट्स लिए हैं। तो इस सिलसिले में हमने बात की गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से। हमने उनको पूछा कि अगर इंडस्ट्री में ऐसा मौजूद होता है कि FIA इन 2597 में से कुछ जो बड़े बिजनेसमैन हैं या वो लोग हैं जिनकी अमाउंटें ज्यादा हैं या जो सामने आते हैं, तो क्या उनको नोटिस करती है, क्या उनको गिरफ्तार करती है? तो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहां खड़ी होगी, किसके साथ खड़ी होगी? गवर्नमेंट के, गैपको के, FIA के, या उन लोगों के साथ खड़ी होगी? तो बड़ी साफ और शफाफ अंदाज के अंदर, साफ अल्फाज के अंदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक जो हैं, जो उन्होंने मुझे ये बात बताई, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल फ्रॉड करने वाले लोगों के साथ नहीं होंगे, हम बिल्कुल जो है साफ बिजनेसमैन हैं और साफ बिजनेसमैनों के साथ ही खड़े होंगे। बल्कि अगर हमारे अदारे, कोई भी अदारा, चाहे वो गैपको है चाहे वो FIA है, अगर वो कोई भी स्टांस लेता है और राइट पे होता है तो हम उनके साथ खड़े होंगे। नाज़रीन, ये थी आज तक की अपडेट, जिस तरह मैंने आपको बताया। और आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया वहां पर गैपको के अंदर। उन्होंने ये कॉल्स भी दी कि हम सिटी को बंद कर देंगे, और वहां पर एक तरह की एक और भी चीज भी सामने आई जिसमें बहुत सी मुशावरत होती रही, जिनमें लोगों का ये कहना था कि जी हम सबसे पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बंद करेंगे, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अदारों की बिजली बंद कर देंगे, ताकि वो लोग जो है वो जाके उनको ऊपर प्रेशराइज करें, उनको थोड़ा सा इस चीज के ऊपर लेकर आएंगे ताकि हमारे ऑफिसर्स को छोड़ा जाए। लेकिन चूंकि अब FIR दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी डाल ली गई है, उनका अदालत से रिमांड ले लिया गया है, अब चीजें डिपार्टमेंट से निकलकर अदालत की तरफ चली गई हैं, अब उनको अदालत में पेश होना होगा। जिस तरह के आज जब रिमांड लेना मकसूद था, तो सुबह गैपको की जो यूनियंस थी, इंजीनियरिंग के जो उनका जो यूनियन थी, वो बड़ी तादाद में लोग अदालत में जमा हुए और उन्होंने वहां पर जाके FIA के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश की कि आप ऐसा ना करें या रिमांड ना लें, आप इनको जुडिशियल कर दें ताकि वो फर्दर आगे जो है वो कानूनी तरीका जो है इख्तियार करें। लेकिन जो कि FIA ने बिल्कुल रिमांड ही लिखा था और अदालत से रिमांड की इस्तदा की थी, तो अदालत ने ज्यादा तो नहीं लेकिन 2 दिन का रिमांड उनको दे दिया ताकि उसके अंदर अंदर वो उनके साथ उनको तफ्तीश की जा सकी, कोई चीजें और जो है वो इनिशिएट की जा सकी। लेकिन इधर एक और बात भी मौजूद है, मुझे FIA के एक ऑफिसर ने इस बात का बताया अभी कि अगर हमें इस जो हमें लग रहा है कि इसमें 2 लोग जो है
ہیں وہ اور بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، جس میں جو مین ہمیں جس میں لگ رہا ہے ایک چیف فائنانس آفیسر ہیں، ایک چیف آڈٹ انٹرنل، ایک چیف ایڈیٹر انٹرنل آڈٹ ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سارے سینیریو کے اندر مجھے اس بات کا تو نہیں پتا چل رہا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں، ان کی ڈیل گیپکو میں کس کے ساتھ تھی، کس کے ساتھ یہ ڈیل کرتے تھے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کیا گریڈ 11 کے 16 کے لوگ تھے، 17 کے لوگ تھے، 18 کے لوگ تھے یا 20 کے لوگ تھے، یہ کس کے ساتھ یہ جا کر ڈیل کرتے تھے، کس کے ذریعے پیسے دیے جاتے تھے۔ اور یہ تھوڑے پیسے نہیں ہیں، 2597 کنزیومر ہیں جن کے ساتھ، جنہوں نے اس کے بینیفٹس لیے ہیں۔ اس کے ساتھ جو RO1 اور RO3 کے جو پورا عملہ ہے، جس میں ریونیو آفیسرز ہیں، جس میں کمپیوٹر سیکشن کے لوگ ہیں، جس میں بہت سے اور لوگ بھی شامل ہیں، وہ ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، ان بزنس مینوں کو، ان کنزیومرز کو، اس بات کا پتہ چلنے پڑے گا تو ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس چیز کے لیے ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور اس میں FIA کیا کرتی ہے، اور اس میں گیپکو کی یونینز کیا کرتی ہے، اور عدالتیں کیا کرتی ہیں، جیسے ہی ہمارے پاس اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ ابھی تک آج مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔